سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نوالم قاعدہ میں سے دوسری تختی شروع کی اور وہ بھی تقریباً آدھی پڑھ لی ہے ہم نے، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ تو گزارش کے بعد جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا، خا، حا تھا، خوابا، جیم تھا اور تا حا تھا، یہ ہمارا آخری سبق تھا۔ تو آج ہم شروع کریں گے یا جیم با سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تختی جو ہے یہ حروف کے پہچاننے کی تختی ہے، یعنی کچھ مختلف شکلوں میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ حرف اس طرح لکھا ہوا ہے، ملا کر اس طرح بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی اس طرح بھی شکل ہے۔ مختلف شکلوں میں آپ کو ہر حرف کو جو ہے دکھا رہے ہیں کہ اس طرح بھی آ سکتا ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح کچھ الفاظ، کچھ کلمات تو آپ نے دیکھ لیے، تو آج آپ دیکھیں گے کہ یا جیم با سے کہ اس میں کون کون سے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے کلمات ہیں۔ جی ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارا آج کا سبق کیا ہوگا، یہ یا جیم با سے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا جیم با، با خا تا، اسی طرح تا ہا اور اس کے بعد جو ہے با تا۔ اب دیکھو کہ یا جیم با کو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب دو نقطے ہوں، نیچے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا، تو یا کوئی اور حرف نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ یہاں پر کیا ہے، یہ یا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نقطہ ہے نیچے، اور شکل جو آپ کو یا کے بعد جو اوپر جو ٹیڑھی سی لکیر گئی ہوئی ہے، یہ دو نقطے اس کے نیچے ہیں، اور اس ٹیڑھی لکیر کے نیچے جو آپ کو شکل جو اس طرح ٹیڑھی سی جیم کی طرح یا ہا کی طرح جو شکل گھما کر ایسے آ گئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جیم کی شکل ہے، نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ جیم ہے، اور پھر آخر میں با مکمل لکھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ با ہے۔ اب دیکھو جیم کی شکل الگ ہے تو اس وجہ سے وہ جیم ہے، اور با دیکھو تو سیدھی بس ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ با ہے۔ تو اب اس کو جیم سے یہ الگ ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یا جیم با، یا جیم با، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اب اگلا کلمہ جو ہمارا ہے آج کے سبق کا، وہ ہے با خا تا، با خا تا۔ اب دیکھو کہ یہ نقطہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جیم کے نیچے، یعنی یہ جو شکل ہے جس طرح یا جیم با میں جو شکل ہے آپ نے دیکھ لی، لیکن یا جیم با میں آپ نقطے کو دیکھو تو جیم کے درمیان پہ نقطہ ہے۔ یا جیم با میں جو جیم ہے ایک نقطہ ہے نیچے، لیکن وہ جیم کے درمیان میں ہے، اور یہاں پر با خا تا میں جو نقطہ ہے تو یہ جیم کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو خا ہے، یعنی جو شکل جو جیم کی بن سکتی ہے، تو یہ جیم تو نہیں ہے، لیکن یا اگر ایک نقطہ نیچے ڈالے تو جیم بن جائے گا، لیکن یہ نقطہ جیم کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ جو ہے اوپر جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ اس کے نیچے ہے، اور جو اوپر جو نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو جو خا ہے اس کا نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے ایک تو شروع میں ہے تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جو نقطہ ہے وہ خا کے اوپر ہے،
اور یہ جو نیچے والا نقطہ ہے یہ جو اوپر جو ٹیڑھی لکیر ہے اس کے نیچے ہے، جس طرح یا کی ٹیڑھی لکیر تھی تو اس طرح یہ با کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نقطہ نیچے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ با ہے، اور پھر اس کے بعد جو اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ اس ٹیڑھی لکیر کے نیچے جو شکل ہے جیم کی یا خا کی جو شکل بنتی ہے تو اس کے اوپر ہے، تو یہ خا بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم بھی نہیں ہے اور حا بھی نہیں ہے جو وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، یہ خا ہے جو ادنائے حلق سے ادا ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ شروع میں با ہے، پھر اس کے بعد خا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے دو نقطے ہیں اوپر۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب دو نقطے اوپر ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے نیچے جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا سر گول ہے یا نہیں۔ اگر گول ہوتا تو پھر یہ قاف ہوتا، لیکن یہاں پر گول نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے با خا تا، با خا تا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اگلا حرف جو ہے گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اوپر کیا ہے؟ دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تا ہے، ٹھیک ہے، یہ تا ہے، یعنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو کلمے کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کلمے کے شروع میں یہ تا نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الگ ہو کر لکھا ہوگا تو وہ اسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر الگ ہو کے نہیں لکھا ہوا ہوتا تو پھر آپ کو جو با تا جو آخری کلمہ ہے ہمارا سبق کا تو اس کو دیکھ لو تو اس طرح آپ کو یہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ دو نقطے ہیں لیکن سر گول اس کا نہیں ہے، کیونکہ اگر قاف جو ہے وہ علیحدہ لکھا ہوا ہو تو وہ مکمل لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے سر سمیت تو سر بھی گول ہوتا ہے اور جو باقی نیچے حصہ بنتا ہے تو وہ بھی سیدھا گول کر کے یہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ قاف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب یہ تا جو ہے یہ جب اس کے اوپر جب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو اس کے اوپر جب وقف کرتے ہیں یعنی روکتے ہیں اس کے اوپر تو اس تا کو تا نہیں پڑھتے بلکہ اس کو ہا پڑھ لیتے ہیں، یعنی یہ ہا بن جاتی ہے، یہ تا باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر وقف کرتے ہوئے یہ ہا بن جاتی ہے، یہ تا نہیں ہوتی۔ تو اس تا میں اور اس تا میں جو لمبی تا ہے، یہ جو آپ کو با خاتا میں جو آخر میں تا نظر آ رہی ہے تو یہ اس تا میں اور یہ جو گول تا ہے اس میں فرق کیا ہے کہ ایک تو وہ لمبی لکھی جاتی ہے اور یہ گول کر کے لکھا جاتا ہے، اور جو دوسرا فرق اس میں پڑھنے میں ہے تو پڑھنے میں کیا فرق ہوگا؟ جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو یعنی جو با خاتا میں جو تا لمبی تا ہے یہ اس کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے تا پر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب اس تا کے اوپر جو گول تا ہے اس کے اوپر جو ہمارا سبق کا جو تیسرا حرف ہے تو اس تا کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، یہ تا نہیں رہتی، تو یہ اس میں فرق تھا۔ اچھا، اگلا کلمہ اگلا حرف جو ہمارا ہے آج کے سبق کا وہ ہے ہا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف کی پہچاننے کی ترتیب ہے، تو اب اس کو دیکھ لو کہ یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اردو میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو ہمیشہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن ہا کی جو ہے مختلف شکلیں ابھی آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک شکل یہ بھی ہے جو جس کے اوپر نقطے بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ہا کی شکل ہے جو ہم نے اقصائے حلق کا پڑھا تھا۔ حمزہ ہا میں جو ہا ہے دو آنکھوں والی، تو دو آنکھوں والی ہا کی ایک شکل یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری کلمہ آج کے سبق کا ہے وہ ہے با اور تا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اب دیکھ لو کہ یہاں پر جیم کی شکل نہیں ہے، بس سیدھی سی لکیر ہے جو ٹیڑھی کر کے لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ با ہے، اور پھر آخر میں دو نقطے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ جب یہ تا جب آخر میں آتی ہے تو اس طرح ہمیشہ اکثر جو ہے وہ اسی شکل میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے، آخر میں کیا ہے؟ تا ہے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با تا،
باتا، لیکن میں نے بتایا کہ اس تا کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو یہ تا نہیں رہتی بلکہ اس کو ہا پڑھتے ہیں. جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم تا کو ساکن کر دیں اور با کے اوپر زبر ڈال دیں تو اب اس تا کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو اس طرح نہیں پڑھتے کہ بت نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے جب وقف کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بہ یہ بہ بن جائے گی، یہ بت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس تا کو ہا پڑھ لیتے ہیں. پھر تو اب مکمل سبق سن لیں کہ شروع میں کیا ہے یا جیم با. اس کو مکمل سن لیں سارے سبق کو کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے ہم. تو یا جیم با، یا جیم با، اس کو اس طرح پڑھیں گے. اگلا کلمہ ہے ہمارا با خاتا، با خاتا. پھر اگلا حرف جو ہمارا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو اس کو تا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو فرق تھا وہ میں نے بتا دیا، تو اس کو تا ہی پڑھیں گے. اس کو تا، اس کو تا اس طرح پڑھیں گے. اگلا جو کلمہ ہے اسی تا کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر 2 نقطے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ ہے ہا. کیا ہے، ہا، جو 2 آنکھوں والی ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے، تو یہ وہی ہا ہے. اس کی مختلف شکلیں اور بھی نظر آپ کو آئیں گی انشاءاللہ اگلے اسباق میں. تو ابھی کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہا. ہا شروع میں کیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو کلمہ ہے وہ حرف وہ ہے تا، اور اس کو پڑھتے ہیں ہا. ہا. پھر اس کے بعد کیا ہے، آخری کلمہ جو آج کے سبق کا ہے وہ ہے باتا. باتا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. الحمدللہ آپ نے آج کا سبق سن لیا، پڑھ بھی لیا، تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے. تو اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اور لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.